خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ فرما رہے تھے کہ یہ جو عوامی درس قرآن کا انہوں نے تصور پیش کیا مولانا محمود الحسن نے 1920 میں، حقیقت میں اس کو اگر آپ عملی جامہ پہنایا کسی نے تو وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہے۔ اور یہ نظر آتا ہے جیسے کہ انہوں نے جب اس پر کام شروع کیا تو از خود وہ ایک لیڈنگ رول ادا کر رہے تھے، اور خدا نے ان کو بولنے کی بہت اچھی صلاحیت دی تھی، ان کی آواز بہت اچھی تھی، وہ قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، اس کے علاوہ تقریر کا فن، خطابت، لیکچرنگ، جو بھی آپ کہیے اس میں وہ بے مثال تھے، جیسے کہ ذکر بھی کیا شامی صاحب نے بھی ذکر کیا۔ میں چاہتا ہوں آپ یہ فرمائیے کہ جب انہوں نے یہ کام شروع کیا اس سے پہلے، یعنی 1920 سے لے کے اور 1960 آپ سمجھ لیجئے کا عرصہ ہوگا نا، یہ بہت طویل 41 سال ہے، یہ کام ہمارے عام علماء نہیں کر رہے تھے، یعنی یہ تصور غالباً نہیں لوگوں نے اختیار کیا کہ قرآن کو عام سیکھنے سکھانے کی چیز بنایا جائے۔ جو دعوتی تنظیمیں تھیں یا تبلیغی جماعت تھی یا جماعت اسلامی تھی، اس سے پہلے یہ نہیں ہوا کہ جو تدریس قرآن کے حلقے قائم ہوں۔ جی ہاں، عوامی حلقوں کی حد تک بات آپ کی درست ہے، کیونکہ مدارس میں قرآن کی تفسیر، قرآن کا پڑھنا پڑھانا وہ ایک خاص علمی لیول پر، علماء ہی قرآن کو بیان کرنے والے اور سننے والے بھی علماء، وہ عام افراد جو ہیں عوام الناس اس کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ لیکن بہرحال اسی شہر لاہور میں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی گزرے ہیں، انہوں نے بھی یہ کام، انہوں نے بھی 40 برس تک یہاں درس قرآن دیا۔ عاقب صاحب، آپ قطع کلام ہو رہا ہے، رفیع عثمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب، میں بہت ادب کے ساتھ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر اسرار کے صاحبزادے عاقب سعید صاحب، اور ہم ایک خصوصی پروگرام کر رہے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی یاد میں۔ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے آپ کے والد محترم کا، مفتی محمد شفیع صاحب کا، جنہوں نے رپورٹ کیا کہ مولانا محمود الحسن صاحب نے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کو چھوڑنا اصل سبب ہے امت کی گمراہی کا، اور یہ وہ بات تھی جو ڈاکٹر اسرار اپنی تقریروں میں بہت بیان کیا کرتے تھے کہ قرآن کی طرف لوٹو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو، اور عام آدمی کو اس کا وہ پیغام دیتے تھے۔ میں چاہتا ہوں آپ اس پر کچھ فرمائیے۔ جی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات نقل فرمائی ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، وہ بالکل صحیح ہے۔ البتہ اس میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ امت کے زوال کے 2 اسباب بیان کرتے تھے، ایک قرآن کریم کو چھوڑنا اور دوسرا باہمی افتراق اور انتشار، صحیح، اتحاد کو باہمی پھوٹ۔ جی جی، اختلاف رائے تو بری چیز نہیں ہے، اختلاف رائے اگر اخلاص کے ساتھ ہو، دلائل کی بنیاد پر ہو، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے سے چلا آیا ہے، اور فقہا اور مجتہدین کے درمیان اختلاف رائے ہوتا رہا ہے، اور ہر ایسے مسئلے میں جو قطعی اور یقینی نہ ہو اس میں عقل مند لوگوں کا اختلاف رائے ضرور ہوا کرتا ہے، ٹھیک، لیکن یہ کہ افتراق اور پھوٹ بری چیز ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے جو زوال میں چلے گئے اس کے بنیادی سبب 2 ہیں، آپس کی پھوٹ اور قرآن کریم کو چھوڑنا، اور بلا شبہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے خدمت قرآن کے لیے خاص جذبہ عطا کیا تھا، اور وہ پاکستان کے اور اسلام کے سچے سپاہی تھے، سچے اور مخلص خادم تھے۔ میرے ایک زمانے میں وہ دارالعلوم، ہمارے دارالعلوم کراچی کے قریب میں پڑوس میں بھی رہے ہیں چند مہینے، 5 وقت کی نماز وہ دارالعلوم کی مسجد میں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ، اس وقت بھی ان سے ملاقاتیں رہی ہیں۔ اس کے بعد مختلف میٹنگوں اور اجلاسوں میں ان سے ملاقاتوں کی نوبت آئی ہے۔ میں نے ہمیشہ ان کو اسلام اور پاکستان کے سلسلے میں مخلص پایا ہے۔ اختلاف رائے ان سے کیا جا سکتا ہے اور ہوا بھی ہے، لیکن یہ کہ ان کے اخلاص میں، پاکستان اور اسلام کے لیے اخلاص میں شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ بلا شبہ ہم ایک بہت مخلص خادم قرآن سے اور خادم اسلام سے محروم ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان سے جو فائدہ مسلمانوں کو پہنچ رہا تھا اس کو جاری رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بڑی نوازش آپ کی، خدا حافظ۔
یہی بات کنفرم بھی کی مفتی صاحب نے، دیکھی نا وہ تو ان کے والد کا معاملہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جس طرح اس چیز کو جاری ساری کیا، اور چونکہ خدا نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی وہ انہوں نے بہترین طریقے سے کیا. اور اب جیسے آپ بتا رہے تھے اور احباب ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ ایک بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے جو ان کی آواز میں میسر ہے، اور گو وہ ہم ہمارے سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ ویڈیو پر، آڈیو پر، وہ ان کی انگریزی میں، اردو میں یہ خطبات اور لیکچرز اور درس قرآن اور تراجم قرآن سب موجود ہیں. الحمدللہ. میں اس پہ اضافہ کروں گا کہ خود ڈاکٹر صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے قرآن مجید کی جو رہنمائی آگے عام کی ہے تو خود انہوں نے سیکھا ہے مختلف مکاتب فکر سے. ان میں شیخ الہند کا بھی ذکر بڑے اہتمام سے کرتے تھے، اور اس کے بعد جو شیخ الاسلام مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر عثمانی اس کے وہ بہت مداح تھے. اسی طرح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفہیم القرآن مرتب کی ہے اس کو بھی وہ بہت مقام دیتے تھے. اسی طریقے سے مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی رحمہم اللہ، انہوں نے جو کام کیا تفسیر قرآن پر اس سے بھی انہوں نے استفادہ کیا. تو انہوں نے ان تمام ذرائع سے اور سورسز سے استفادہ کر کے قرآن کے پیغام کو وہ اس لحاظ سے بھی یونیک تھے کہ انہوں نے تفسیر کے لیے کسی مخصوص طرز فکر کو سے وہ فکس نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے جہاں وہ چیز صحیح پائی اور ایک صحیح عالم دین کی طرح سے جو چیز ان کی نگاہ میں قرآن سنت کے حدیث کے زیادہ قریب تھی اس کو انہوں نے اختیار کیا. تو یہ تو ایک بڑی قابل تقلید اور قابل تعریف بات ہے. قرآن کی تحریک کی ہم نے ان سے بات کی، اور آپ دیکھیے اب تو اس دور میں یہ ہوا کہ ڈاکٹر اسرار کے بعد کئی تحریکیں اس لحاظ سے خواتین میں ہوئی اور جگہوں پر بھی ہوئی، اور آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ روایتی مدارس کے علماء بھی اب یہ کام کر رہے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ اس کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور ڈاکٹر اسرار کو غالباً اس کا بڑا کریڈٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ان کے حصے میں رکھی ہے کہ امت کا تعلق قرآن سے دوبارہ جوڑ دیا، اور ایک طرح سے وہ صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ ان کے لیے کہ جن جن لوگوں نے ان سے سیکھا ہے وہ آگے قرآن کو سکھاتے ہیں. اور اب ہم ان کے اس دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ وہ جو ان کی دعوت تھی غلبہ اسلام کی، جس کے لیے انہوں نے تنظیم اسلامی قائم کی، جس کے لیے ان کا تصور یہ تھا کہ ایک جماعت ہو اور جماعت آرگنائز ہو اور وہ سم و تعت کی بنیاد پر اس کا نظام ہو اور اس کا ایک امیر ہو، اور پھر وہ ملک میں دعوت اور فکر کی تبدیلی کا کام کرے، یہاں تک کہ ایک بڑی تحریک کی صورت اختیار کرنے کے بعد کوئی تبدیلی آئے. اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت بھی اس عمارت اب آپ کے پاس ہے اس تنظیم کی، آپ اس بات سے پوری طرح میرا خیال متفق ہوں گے، اس کو آپ کیسے بیان کرنا پسند کریں گے؟ اس سوال کا جواب دینے سے قبل میں تھوڑا سا پیچھے واپس جاؤں گا کہ خدمت قرآنی کا جو کام انہوں نے شروع کیا الحمدللہ، تو ایک ادارہ بھی قائم کیا تھا، انجمن خدام القرآن. جی یہ 1972 1972 میں قائم کیا تھا کہ یہ جو درس ہیں اور قرآن کی تعلیمات ہیں اس کو عام کیا جائے، اور نہ صرف یہ کہ ان کے اپنے درس عام ہوں بلکہ ادارہ بنے جہاں لوگ آ کر قرآن پڑھیں، سیکھیں اور پھر اس پیغام کو عام کرنے والے بن جائیں. چنانچہ قرآن اکیڈمی انہوں نے قائم کی، لاہور میں ہوئی، پھر اس کے بعد کراچی میں اور بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں. تو قرآن کالج بھی قائم کیا، قرآن کالج قائم کیا. تو قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے اور ہر لیول پر اس کے لیے خصوصیت سے انہوں نے یہ ادارہ انجمن خدام القرآن یہ قائم کیا، اور اس کی اب ذیلی شاخیں پاکستان کے بہت سے شہروں میں